السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما یا فتاح ربی زدنی علما یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حق ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 to 31۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ: یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جکڑ دو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی یقیناً موت ضرور آئے گی اور ہم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 to 35۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بتاریخ امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹے جاؤ گے۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سے بھی پہلے اور کوئی بھی انسان کو ہمیں ہمیشگی نہیں دی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، موت کا مزہ چکھا چکا ہے، تو آپ بھی جو ہے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کیا آپ اگر موت آ جائے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مر جائیں گے تو کیا وہ باقی رہ جائیں گے؟ نہیں، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ ہم بتاریخ امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، بھلائی اور برائی دے کر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امتحان لیتا ہے، اور تم سب ہمارے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بے شک ہم سب کو موت کے بعد کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے اور موت کا مزہ برحق ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر گئے، اور حدیث میں یہاں پر ذکر ہے، صحیح بخاری 4462۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انس، تمہارا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئی؟
اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر گئے میں یہاں پر مفہوم ہے۔ سنن ابن ماجہ 1629۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت گھبراہٹ محسوس ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے ابا جان کی تکلیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے والد کو وہ چیز موت پیش آ گئی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیروں اور بزرگوں کے پاس آتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ بے شک ان سب وضاحتوں سے، آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں آئے تھے، ہم سے ملنے آئے تھے، ہمارے پیروں کے ساتھ پیروں کو ملنے آتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث اور آیتوں کا وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے اور وہ قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ کیسا گوارا کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے ابا جان، میں جبرائیل کو اپنی وفات کی خبر دیتی ہوں، آپ کی وفات کی خبر دیتی ہوں۔ ہائے ابا جان، آپ کو اپنے رب کا کتنا قرب حاصل ہے۔ ہائے ابا جان، جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، رب نے آپ کو بلایا اور آپ اس کے بلاوے پر لبیک کہہ دیے۔ حماد بن زید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جناب ثابت رحم اللہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بہت روئے، حتیٰ کہ مجھے آپ کی پھسلیاں اوپر نیچے نظر ہوتی آئی۔ سنن ابن ماجہ 1630۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 1386، جبرائیل اور میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی جگہ بتائی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت کی سیر کرائی تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرا ساتھ میکائیل ہیں، اچھا آپ اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہے جو تم نے پوری نہیں کی۔
اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ وفات کے بعد کی جگہ کہاں پر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، لیکن اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اپنے مقام پر ہیں، قبر میں نہیں۔